اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ جس کے لیے جو چاہیں وہ شریعت کے احکامات میں بھی جو حکم دے دیں وہی اس کے لیے حکم شریعت ہے، اور پھر دیگر بھی ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ کہیں قلیل شے ہے وہ کثرت میں بدل جائے، شاید تھوڑی ہے بعض اوقات دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا لعاب دہن ہے یا مبارک ہاتھ کی برکات ہیں، تو وہ چیزوں میں کثرت آ جائے، چیزوں میں کثرت آ جائے، تو یہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور پھر ایسے اختیار دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ، کہ یہ اختیارات صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہیں۔ میرے محبوب اگر سورج ڈوبے ہوئے کو بھی اشارہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے وہ سورج بھی واپس بلا لیتے ہیں کہ وہ اپنی نماز عصر کو ادا کریں۔ یہ بھی باقاعدہ روایات میں موجود ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے چاند کو بھی اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے کر دیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادلوں کو بھی اگر اشارہ کریں تو وہ برسنا بھی شروع ہو جائیں، اور جب یہ کہیں تو پھر وہ موقوف بھی ہو جائیں، بارش نہ برسے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اختیارات دیے ہیں کہ آپ اگر درختوں کو پیغام بھی بھیجتے ہیں تو درخت بھی اپنے جڑیں اکھیڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے پاس آ کر شریر قسم کے جانور بھی بڑے شریف بن جائیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھیں۔ جن جانوروں سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف کا خطرہ ہو جائے وہ بھی آ کر آپ کے سامنے جھک جائیں، تو اللہ پاک نے یہ چیزوں پر بھی آپ کو اختیارات عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو تشریعی احکامات یعنی شریعت کے احکامات، ان میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔